بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ان دنوں ایک اخبار میں ایک ہمارے دوست قرارداد مقاصد اور حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی کے حوالے سے کالم لکھ رہے ہیں۔ ان کی حمایت میں بھی لوگ ہیں اور ان کی مخالفت میں بھی۔ وہ علامہ اقبال پر ایک جملہ کہہ بیٹھے ہیں جس پہ بہت سے لوگ ناراض ہیں، حالانکہ اس ناراضی کی کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ دراصل مسلم لیگ کی جو ایک میراث ہے اس میں 3 ڈاکومنٹس بہت اہم ہیں۔ ایک تو 23 مارچ 1940 کی قرارداد، اگرچہ یہ ایک آدھ دن پیچھے ہے، لیکن ایک عمومی شہرت کے حوالے سے یہی کہنا چاہیے 23 مارچ 1940 کی قرارداد۔ دوسری 12 پاکستان کی 11 اگست 1947 کی تقریر، اور تیسری قرارداد مقاصد۔ ان 3 ڈاکومنٹس میں مسلم لیگ الجھی ہوئی ہے اور اس سے نکل نہیں پائی، اور نکلنا ہے بھی بہت مشکل۔ ایک چوتھا ڈاکومنٹ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے بہت عرصہ بعد تک مسلم لیگ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت نے اس پر کوئی رائے نہیں دی تھی، اور وہ ایک انہرڈ ڈاکومنٹ رہ گیا تھا تا وقتے کے 1940 کی قرارداد نہیں آ گئی۔ 1940 کی قرارداد کے بعد علامہ اقبال کا وہ خطبہ ریلیونٹ ہو گیا۔ تو ویسے بھی مسلم لیگ کی جو جدید تاریخ ہے وہ 1940 سے شروع ہوتی ہے۔ 1937 کا الیکشن مسلم لیگ ہار گئی تھی، اور پنجاب میں تو بہت ہی بری طرح ہاری تھی کہ 8 کینڈیڈیٹ ملے تھے مسلم لیگ کو، اور ان میں سے 2 جیتے تھے، اور 2 میں سے ایک یونینسٹ پارٹی میں چلا گیا، ایک رہ گیا۔ تو اس لیے لاہور میں بیٹھے ہوئے جب ہم مسلم لیگ کی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں 1940 سے شروع کرنا چاہیے۔ 1940 سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ تو مسلم لیگ کی کوئی اتنی کامیابیوں کی تاریخ ہے بھی نہیں۔ 1940 کی قرارداد میں مسلم لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ مسلم اکثریت کے خطوں کو الگ سٹیٹس بنا دیا جائے۔ اچھا، اب اس پہ بہت بحث ہوئی۔ بنگالی جو ہیں وہ سٹیٹس کے لفظ پر بہت ایمفیسس کرتے تھے، اس پہ زور دیتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ جناب اس کو قرارداد کو بعد میں دہلی کی قرارداد کے ذریعے امینڈ کر دیا گیا تھا، اور سٹیٹس کی بجائے سٹیٹ پڑھنا چاہیے۔ دوسری بحث یہ بھی تھی کہ اس میں ایس کیپٹل ہے یا نہیں ہے۔ خیر، تو 23 مارچ 1940 کی قرارداد مسلم لیگ کی جو میراث ہے اس میں بہت امپورٹنٹ قرارداد ہے۔ دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بانی پاکستان کا وہ خطاب ہے جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے ایڈریس کرتے ہوئے کیا تھا۔ اس خطاب میں انہوں نے جو نقطہ نظر پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں ایک قومی اور سیکولر حکومت قائم کی جائے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اور تیسری وہ قرارداد جو قرارداد مقاصد کہلاتی ہے، آبجیکٹو ریزولوشن انگریزی میں کہتے ہیں، اور اردو میں قرارداد مقاصد، جو اسمبلی میں منظور ہوئی تھی 1951 میں۔ اب یہ 3 ڈاکومنٹس مسلم لیگ کی تاریخ کے سرکاری ڈاکومنٹس ہیں جس سے مسلم لیگ انکار نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو تاریخ پاکستان کی لکھی جاتی ہے اس کی بنیاد تقریروں پہ رکھی جاتی ہے، اور تقریریں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ ہم پاکستان میں نیا مدینہ بنائیں گے۔ ہمارے یہاں اسلامیہ کالج میں ایک طالب علم تھے اصغر سودائی، انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کا ایک مصرع تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت پاپولر ہو گیا، مگر یہ نعرے تھے یا تقریریں تھیں، اور نعرے یا تقریریں کسی قوم، کسی ملک، کسی پارٹی کی تاریخ نہیں ہوا کرتی۔ اس کی قراردادیں جو ہیں
یا خطبات صدارت جو ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کو دیکھیں کہ ان میں کیا کہا گیا ہے اور کیا نہیں کہا گیا، یہ اصل چیز ہے، مگر ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو فلاں بزرگ نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا، اس کی بجائے اگر مسلم لیگ کی قراردادوں کو بنیاد بنایا جائے، ان کو سورس بنایا جائے اور پاکستان کی تاریخ، فکری تاریخ لکھی جائے تو پتہ چلے کہ وہ تاریخ تقریروں میں بیان کی ہوئی تاریخ سے میچ کرتی ہیں یا ان سے میچ نہیں کرتی۔ بعض بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، 1977 کے الیکشن کی موومنٹ چل رہی تھی، انتخابی مہم چل رہی تھی، تو ایک قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے، عالم دین تھے، بزرگ عالم تھے، ان کے صاحبزادے بھی عالم تھے، تو کسی نے اعتراض کر دیا، ان تک پہنچایا کہ جناب اسمبلی میں تو انگریزی میں تقریریں ہوتی ہیں، تو مولانا صاحب تو انگریزی نہیں جانتے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم انگریزی کو استعمال ہی نہیں ہونے دیں گے اور اس کی جگہ ہم عربی کو سرکاری زبان کریں گے، اور جب ہم عربی کو سرکاری زبان کریں گے تو ہمارے مخالف تو گونگے ہو جائیں گے۔ اب یہ بات پی این اے کے کینڈیڈیٹ کے صاحبزادے جلسے عام میں کہہ رہے ہیں اور اس پہ تالیاں بھی بج گئیں، نعرے بھی لگ گئے، مگر یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی۔ اگر کوئی بندہ پولیٹیکل پارٹیز کے جلسوں کی تقریروں کو بنیاد بنا کر تاریخ لکھنے بیٹھ جائے تو کیا ممکن ہے کہ اس گفتگو کو وہ پی این اے کی سرکاری ورژن قرار دے؟ اور اگر وہ سرکاری ورژن قرار دے تو کیا کوئی اس بات کو مان بھی لے گا؟ اسی طرح مسلم لیگ کے جلسوں میں ہونے والی تقریروں کو اور جلوسوں میں بلند ہونے والے نعروں کو مسلم لیگ کی تاریخ کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جلسوں کے نعروں اور جلوسوں کے نعروں اور جلسوں کی تقریروں کو تاریخ کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اب بانی پاکستان نے جو 11 اگست کو تقریر کی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے، وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم پر ایک ذمہ دارانہ گفتگو تھی، اس میں مستقبل کے مقاصد اور جو ہے ایمز وہ بیان کیے گئے تھے، اس کے کسی ایک لفظ کو آپ مسلم لیگ کی تاریخ سے منہا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس ہوئی اسمبلی میں، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، پریمبل بنی ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کیوں منظور ہوئی تھی؟ اب کوئی گروہ کہتا ہے جی یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی مساعی کا نتیجہ تھا، کچھ کہتے ہیں جماعت اسلامی کی مساعی کا نتیجہ تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کے حکمران طبقے نے زرعی اصلاحات سے بچنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی، اور اگر یہ قرارداد واقعی سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی تو پھر اس کے کسی ایک پیراگراف میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے خطبے کا ایک جملہ دکھا دیا جائے۔ اگر اسلام سے اتنی ہی محبت تھی وہ قرارداد پیش کرنے والوں کو اور منظور کرنے والوں کو، تو اس میں کوئی ایک جملہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کا یہ جملہ موجود ہے اس ریزولوشن میں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس قرارداد کے پیچھے موٹیوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے۔ تو اس بحث کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور ریزولوشنز کو کوئی بندہ تقریروں سے مسترد نہیں کر سکتا، ان کے مقابلے میں تقریریں نہیں آنی چاہیے، قراردادوں کے مقابلے میں قراردادیں ہی زیر بحث آنی چاہیے۔ تو اگر قراردادوں کے مقابلے میں قراردادیں زیر بحث آئیں گی تو ہم بہتر نتائج پر پہنچیں گے۔ بہت شکریہ۔